اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ کل اذان اور اقامت کے سلسلے میں مسائل بیان کیے گئے تھے، آج بھی انشاءاللہ انہی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 929 929، ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اگر ان کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ رکھا جائے تو ضروری ہے کہ اذان اور اقامت دوبارہ شروع سے کہی جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اذان کے لیے کھڑا ہو تو بہت زیادہ ان کے جملوں میں فاصلہ نہ کرے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد کوئی کام کاج نہ کرنے لگ جائے، یا پھر بہت زیادہ سکوت اختیار نہ کر لے، خاموش نہ ہو جائے۔ اور اگر ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پھر سے ابتدا سے اذان کہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اذان دینے کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا، گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوا، اور اس نے اللہ اکبر کہا، اور کہنے کے بعد 1-2 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس نے اللہ اکبر کہا، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر کہا، سانس لی اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا۔ اسی طریقے سے تمام جملے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی طریقے سے تمام جملے۔ بالکل سیم کنڈیشن یہی اقامت میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا، اذان کہنے کے بعد اقامت کہی، اور اقامت کہنے کے درمیان اس نے جملوں کے درمیان معمول سے مطابق زیادہ فاصلہ کرنا شروع کر دیا، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر سے اقامت ابتدا سے کہے۔ اگر کوئی شخص اقامت کہنے کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا اور گیا واش روم، وہاں ہاتھ واتھ دھو کے آیا، پھر سے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ پھر سے ابتدا سے اقامت کہی جائے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معمول کے مطابق سے زیادہ اگر فاصلہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اذان دیتے وقت بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا سانس کو زیادہ بڑھانے کے لیے، تاکہ وہ زور سے بلند آواز میں اذان کہہ سکیں، تو ایسی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت دیر تک خاموش رہتا ہے، چاہے وہ اذان میں ہو یا اقامت میں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو پھر سے اذان کہنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 930، اگر اذان یا اقامت میں آواز کو گلے میں اس طرح پھیرے کہ غنا ہو جائے، یعنی اذان اور اقامت اس طرح کہے جیسے لہو و لعاب اور کھیل کود کی محفلوں میں آواز نکالنے کا دستور ہے، تو وہ حرام ہے، اور اگر غنا نہ ہو تو وہ مکروہ ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان یا اقامت کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے، یعنی عموماً جیسے شور شرابہ، ہلڑ ہنگامہ محفلوں میں اور تمام چیزوں میں ہوتا ہے اور یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اذان کہنے والا شخص اس انداز میں اذان نہ کہے کہ جیسے دیکھنے والا، سننے والا یہ سمجھے کہ یہ تو شور مچا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اذان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک مناسب اور معین معتدل طریقے سے اذان دی جائے، اور نہ ہی اس کو اتنا زیادہ بنا سنوار کے سجا کے، جیسے ناچنے گانے والے اور بہت زیادہ جیسے انگلش میں کہا جائے کہ سنگر افراد، سنگنگ کرنے والے لوگ اذان کو کہنے لگ جائیں بہت زیادہ لہن میں، تو اگر سنگنگ کے طور پہ یا غنا کے طور پہ اذان کہی جائے تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ہلڑ ہنگامہ اور غنا سے ہٹ کے اگر ہو تو ایسی صورت میں یہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص معتدل طریقے سے انجام نہ دے اور اذان کے طریقے سے ہٹ کے اذان کو انجام دے اور وہ غنا نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اذان بھی مکروہ ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر غنا ہو جائے، اس طریقے سے انسان اذان کہے کہ بہت زیادہ جیسے گانے وغیرہ گائے جاتے ہیں، اگر اس طریقے سے اذان کہی جانے لگے تو ایسی صورت میں یہ اذان کہنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 931، تمام صورتوں میں جب کہ نمازی 2 نمازوں کو تلے اوپر ادا کرے، اگر اس نے
پہلی نماز کے لیے اذان کہی ہو تو بعد والی نماز کے لیے اذان ساقط ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہو، مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی، مغرب اور عشاء کی، یہ دو دو کر کے اگر نمازیں ادا کرنا چاہتا ہے، ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر پہلے والی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی جا چکی ہے تو دوسری نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا ضروری نہیں ہے، ساقط ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، معذرت یہاں پہ صرف و صرف اذان کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا اور دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، ظہر کی اور عصر کی، تو ایسی صورت میں اگر ظہر کی نماز کے لیے اذان کہی جا چکی ہے تو عصر کی نماز کے لیے اذان ساقط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر مغرب کی نماز کے لیے اذان کہی جا چکی ہے تو عشاء کی نماز کے لیے اذان کہنا ضروری نہیں ہوگا، اذان ساقط ہے۔ لیکن اگر اقامت کی بات کہیں تو پھر یہ اقامت دونوں الگ الگ نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت کہنی ہوگی، یعنی ظہر کے لیے الگ اقامت کہنی ہوگی، عصر کے لیے الگ اقامت کہنی ہوگی، جبکہ اذان ساقط ہے۔ خواہ دو نمازوں کا جمع کرنا بہتر ہو یا نہ ہو، مثلا عرفے کے دن جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، ظہر اور عصر کی نمازوں کا جمع کرنا، اور عید قربان کی رات میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کا جمع کرنا اس شخص کے لیے جو مشعر الحرام میں ہو، ان صورتوں میں اذان و اقامت کا، صرف اذان کا ساقط ہونا اس کے لیے مشروط ہے کہ دونوں کے درمیان بالکل فاصلہ ہو یا بہت کم فاصلہ ہو، یعنی بالکل فاصلہ نہ ہو یا اگر فاصلہ کرتا ہے تو بہت کم فاصلہ ہو۔ لیکن نفل اور تعقیبات پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ان صورتوں میں اذان مشروعیت کی نیت سے نہ کہی جائے، بلکہ آخری دو صورتوں میں اذان کا کہنا مناسب نہیں ہے اگرچہ مشروعیت کی نیت سے نہ ہو۔ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اذان کا موضوع اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بار اذان کہی جا چکی ہے، اگر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں صرف و صرف ایک ہی اذان کافی ہوگی، دوبارہ اذان نہیں کہنا ہے۔ اگر کوئی شخص دوبارہ اذان کہتا ہے تو یہ سمجھ کر کہ شرعی طور سے یہ واجب ہے، یعنی مستحب ہے، یہ شرعی طور سے فعل مستحب ہے اور شریعت کے طور سے میں انجام دے رہا ہوں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر انسان دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہا ہے تو صرف و صرف ایک اذان ہی کہنا کافی ہے، اس کے لیے دوسری اذان ساقط ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی انسان یہ عمل انجام دے کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھے تو اذان صرف و صرف ایک کہنا ہے اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ کہنا ہے۔ اذان اور اقامت کا دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ اقامت میں ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ کر رہا ہے تو وہ دوبارہ اقامت کہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اذان ختم ہونے کے بعد اقامت کہنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا اور اقامت کہنے کے بعد نماز پڑھے بغیر کسی اور کام سے کہیں چلا گیا اور پھر آ کے اسی اقامت میں نماز ادا کر رہا ہے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ پھر سے اقامت کہی جائے، اس کے بعد نماز کو انجام دیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح سے اذان میں اگر دونوں نماز کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ کر رہا ہو جو عموماً فاصلہ شمار نہ ہوتا ہو، مثال کے طور پر ایک شخص نے اذان کہی، اقامت کہی، ظہر کی نماز ادا کی اور پھر وہ چلا گیا، 1 گھنٹے کے بعد واپس آ رہا ہے اور عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ پہلے سب سے اذان کہے، پھر اقامت کہے، اس کے بعد نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر عموماً جسے فاصلہ شمار نہ کیا جاتا ہو، مثال کے طور پر کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور نافلہ پڑھنے لگ گیا، نماز نافلہ جسے کہتے ہیں، 8 رکعت نماز نافلہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد پھر اب وہ عصر پڑھنا چاہتا ہے، تو اب یہ جو نافلہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان فاصلہ ہوا ہے،
تو یہ فاصلہ بہت زیادہ فاصلہ شمار نہیں کیا جاتا شرعی طور سے. اب وہ صرف ایک ہی اذان میں، یعنی جو ظہر کے لیے اذان کہی گئی تھی اسی میں عصر کی نماز بھی ادا کرے گا. صرف اقامت کہہ کے نماز کو شروع کرے گا، صرف اقامت کہے گا اور عصر کی نماز پڑھے گا. یہ ہے اذان اور اقامت کے سلسلے میں مسئلہ. انشاءاللہ بقیہ مسائل کل بیان کیے جائیں گے، کیونکہ کافی مسائل ہیں اذان اقامت کے سلسلے میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.